هذا القرآن هو أخطر من السلاح النووي. صدقوني أنا إنسان قارئ جيد، لكن قرأت تفاسير صحيح البخاري. اب یہاں ہم سلمان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ IS والوں نے کیا وہ قرآن کی وجہ سے کیا، کہ جو تم غلط سمجھ رہے ہو وہ انہوں نے کیا اپنے بزرگوں کی سیرت پر چلتے ہوئے، ان بزرگوں کی سیرت پر چلتے ہوئے کہ جن لوگوں نے رسول کی بیٹی اور رسول کے داماد اور رسول کی نسل کو قتل کیا، انہوں نے قرآن پر عمل کر کے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ 28 جولائی 2023 کو سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں جو قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کا واقعہ ہوا، بلا شک جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور تمام ادیان و مذاہب کے ماننے والوں کو مشترکہ اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ علمی اختلافات ہوں تو ان کو ڈسکس کیا جائے، لیکن اس طرح سے توہین کا سلسلہ نہ ہو، اور یورپ کی حکومتوں پر پریشر ڈیولپ کرنا چاہیے کہ وہ ایسا کام اپنے ممالک میں دوبارہ نہ ہونے دیں۔ اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ اس شخص نے یہ کام کیوں کیا، اور جو وہ گفتگو کر رہا تھا وہ کیا گفتگو کر رہا تھا کہ جو عام طور پر مسلمانوں کے سامنے پیش نہیں کی جا رہی، اس کو سائلنٹ کر کے صرف اس کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں ہم بتائیں کہ اس نے 3 طرح کی توہین کی، قرآن مجید جلایا، پھاڑا اور اپنے پاؤں سے روندا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو ہمارے حساب سے 3 طرح کی توہین ہے، اور اہل سنت کے حساب سے 2 طرح کی توہین ہے، کیونکہ اہل سنت میں قرآن جلانا قرآن کی توہین نہیں مانا جاتا، کیونکہ یہ سنت ہے ان کے خلفاء کی، خصوصاً جناب عثمان کی، کہ انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں قرآنی اوراق اور بعض جگہ مکمل قرآن جلوائے، اور اس کا ذکر خصوصاً بخاری میں بھی ہے اور بہت ساری کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ بس قرآن جلانا توہین قرآن ہے، یہ صرف شیعہ کہہ سکتے ہیں، اہل سنت قرآن جلانے کو توہین نہیں کہہ سکتے، لیکن بلا شک یہ کام ایسا ہے کہ جس کی تکرار دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب اپنی گفتگو سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ اگر برما میں مسلمانوں کو قتل کرنے والے جو لاما اور پریسٹ تھے، اگر وہ مسلمانوں کی لاشیں جو دریا میں بہہ رہی تھیں اس کے سامنے کھڑے ہو کے کسی کتاب کا ذکر کرتے اور کہتے کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، تو کیا دنیا میں کوئی بھی اس کتاب کا احترام کرتا؟ کیا خصوصاً مسلمان اس کتاب کا احترام کرتے؟ تو جواب ہے قطعاً نہیں کرتے۔ بس یاد رکھیں کہ دنیا بھر میں اہل سنت دہشت گرد اور ان کی تنظیمیں اور علماء جہاں بھی شدت کر رہے ہیں وہاں قرآن مجید کو استعمال کر رہے ہیں اور قرآن مجید کے نام سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اب ہم توجہ دلائیں اس شخص کے بارے میں کہ جس نے قرآن مجید جلایا، اس کا نام ہے سلوان مومی کا۔ یہ رہنے والا ہے عراق کے صوبے نینوا کا، موصل کے پاس ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ہمدانیہ، وہاں پر یہ 1986 میں پیدا ہوا۔ دینی اعتبار سے مسیحی ہے، اور اس کا فرقہ کہ جو مسیحیت کا فرقہ ایک وہاں پر ہے وہ ہے سریانی۔ سلوان يعني حدثني عن عزيمتكم واستعدادكم لقتال داعش. صراحة احنا سلبت مناطقنا، اغتصبت أراضينا، وجينا انضمينا إلى كتائب الإمام علي كيف هم ناس. أما أن نعيش بكرامتنا أو نموت بشجاعتنا، مسؤول كتائب روح اللہ عیسیٰ ابن مریم التابع لکتائب۔ لہذا یہ جو شور کر رہے ہیں پاکستان میں سپاہ صحابہ والے اور علماء اہل سنت کے عیسائیوں سے انتقام لیا جائے گا، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ کسی بھی فرد کے جرم کا انتقام یا اس کے جرم کی سزا اس کے ہم دین یا ہم مذہب افراد کو نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان میں رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ ہیں، اور رومن کیتھولک کے پیشوا وہ فرانسس مذمت کر چکے ہیں، اور پاکستان میں سریانی عیسائی نہیں ہیں، اور اگر سریانی عیسائی ہوتے تو بھی ان کے ساتھ یہ کام نہیں کیا جا سکتا کہ جی عراق کے رہنے والے ایک شخص نے سویڈن میں اسٹاک ہوم میں کام کیا تو بس پاکستان میں ان سے انتقام لیا جائے، یہ بالکل غلط۔ یہی اہل سنت کی روش ان کے مذہب کی بدنامی کا سبب بن رہی ہے، اور وہ جس طرح سے قرآن کو پیش کر رہے ہیں دہشت گردی کی کتاب بنا کے، اس سے لوگوں میں ایک نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ تو اصل موضوع یہ ہے کہ جاننا چاہیے کہ اس آدمی نے کام کیوں کیا۔ تو یہ موصل کے پاس ہمدانیہ میں پیدا ہوا، طلافیر میں رہا، اور یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر IS نے قبضہ کیا اور قتل عام کے بازار کو گرم کیا۔ اور کچھ تصاویر آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ IS والے قرآن ہاتھ میں لے کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسی قرآن پر عمل کر کے کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو قرآن اس نے جلایا ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ وہ بالکل ویسا ہی اور ہرے رنگ کا قرآن ہے کہ جو سویڈن کے اسٹاک ہوم میں جلایا گیا۔ اب یہاں ہم اس سلمان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ IS والوں نے کیا وہ قرآن کی وجہ سے کیا، کہ جو تم غلط سمجھ رہے ہو وہ انہوں نے کیا اپنے بزرگوں کی سیرت پر چلتے ہوئے، ان بزرگوں کی سیرت پر چلتے ہوئے کہ جن لوگوں نے رسول کی بیٹی اور رسول کے داماد اور رسول کی نسل کو قتل کیا، انہوں نے قرآن پر عمل کر کے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ اگر قرآن کی وجہ سے یہ معاذ اللہ سب کچھ ہوتا جو آپ کے ساتھ اور عزتیوں کے ساتھ ہوا، تو پھر شیعہ بھی یہی کرتے، آپ کا شیعوں نے ساتھ دیا،
ان کی خواتین کی آبروؤں کو بچائیں. آغا سیستانی نے اعلان کیا اور ان کو حتی نجف آنے کی دعوت دی اور شیعہ فوجیں بنا کے ان کے علاقے کا دفاع کیا. کتنے ہی مومنین شہید ہوئے ان مسیحی اور عیزتی لڑکیوں کی آبرو بچانے کے لیے. آغا سیستانی نے حکم دیا کہ پیسہ خرچ کیا جائے، ان کی لڑکیوں کو خرید کر ان کے ماں باپ تک پہنچایا جائے. بس یہ جو آئی ایس والوں نے ظلم کیا، یہ چیز سبب بنی کہ اس کے دل میں قرآن سے ایک نفرت ہو گئی. لیکن پھر ہم کہیں کہ اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ شیعوں کو بھی تو یہ دیکھ رہا تھا. تو دیکھنا چاہیے تھا کہ جو قرآن اور اہل بیت کے صحیح ماننے والے ہیں وہ تمہارے ساتھ اتنی محبت سے پیش آ رہے ہیں، تو تم نے کیوں قرآن کی توہین. اب ہمیں توجہ دلائیں کہ اس کی گفتگو کو مسلمان عام طور پہ نہیں سن رہے، لیکن یورپ میں اس کی گفتگو خصوصاً دینی حلقوں میں چل رہی ہے. مختلف جو سیمینریز ہیں وہاں پر ڈسکشن ہو رہا ہے، اور یہ ہم توجہ دلائیں کہ اس کے نظریات بڑی تیزی سے پھیلیں گے. اور یہ سمجھنا کہ جی سویڈن والے اس کو عراق کے حوالے کر دیں گے تو یہ بہت بعید لگتا ہے. اور یہ اس وقت سویڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی کا رکن بھی ہے، اور اسی طرح سے عراق میں ملیشیا کا سربراہ بھی تھا جس کا نام تھا کتائب روح اللہ عیسیٰ ابن مریم. اب جو اس نے گفتگو کی وہ ہم کچھ بیان کرتے ہیں کہ، اور اس سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ جب علماء اہل سنت نے اپنی صحاح ستہ اور دیگر کتابوں کا ترجمہ اردو میں کیا تو فوراً نتیجہ نکلا انڈیا میں کہ کتاب آئی رنگیلا رسول نام. اس وقت دنیا بھر میں جو کیریکیچر بن رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بن رہا ہے، وہ کتب اہل سنت کی وجہ سے بن رہا ہے جو مختلف ویب سائٹ پر انگلش میں ترجمہ ہو چکی ہیں. سلمان رشدی نے کتاب لکھی، اس کا تعلق بھی کتب اہل سنت پہ تھا، خصوصاً حدیث غرانیق پر، جس کے بارے میں ہمارا تفصیلی ایک لیکچر ہے. پھر یہ کہ اس نے اپنے کلپ میں داعش کی مذمت کی، اور اس سے پہلے کہا کہ مسلمانوں کو اجازت نہ دیں قرآن پڑھنے کی، اور پھر قرآن کی اس نے توہین کی اور کہا کہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے معاذ داعش هو من طبق القرآن بحذافيره ولستم أنتم. اور ساتھ ہی اس نے پھر صحیح بخاری کا ذکر کیا. ولكن لا أحترم أفكاركم، هذا فكركم وفكر إرهابي داعش، فكر إرهابي داعش. هذا قادر، هذا القرآن قادر أن يدمر بلدان بأكملها. هذا القرآن هو أخطر من السلاح النووي. صدقوني أنا إنسان قارئ جيد، لكن قرأت تفاسير صحيح البخاري. اور ایک اور کلپ آپ کے سامنے اب آئے گا کہ جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہا ہے اس عنوان سے کہ معاذ اللہ انہوں نے شادی کی 6 سال کی بچی سے. یہ جھوٹی داستان ہے جو جناب عائشہ نے مشہور کی. محمد نكح عائشة بعمر 6 سنوات، هل هذا نبي؟ وہ 24-25 سال سے زیادہ عمر کی ایک طلاق شدہ خاتون تھیں، لیکن انہیں ایک پرابلم تھا کہ وہ حضرت خدیجہ سے حسد کرتی تھیں، اور ہمیشہ جب بھی کوئی واقعہ سناتی تھیں تو کوشش کرتی تھیں کہ اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا جائے کہ میں بہت کم سن تھی، یا یہ کہ میں بہت کمزور تھی اور میرا وزن کم تھا، یعنی بہت ہی چھوٹی تھی میں، جبکہ ایسا قطعاً نہیں ہے. تو یہ جو اس کے دل میں بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کی ایک وجہ یہ حضرت عائشہ کا جو ایک قصہ ہے جو انہوں نے بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، اس کو اس نے وہاں پر ڈسکس کیا. اور پھر اس نے بار بار ذکر کیا آئی ایس کا، اور اس نے ذکر کیا کہ اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے عیسائیوں پر ظلم ہوا، اور بعد میں ایک شخص نے آواز لگائی کہ ایزدیوں پہ بھی ظلم ہوا. المجتمع السويدي من خطورة هذا الكتاب. صدقوني الآن هم ضعفاء لا يستطيعون تطبيقه، ولكن بعد سنين سيطبقونه عليكم مثلما طبقوه على الآشوريين من مئات السنين، وعلى الأيزيدية قبل عدة سنوات اغتصبوا نساء الأيزيديات مسلمين بسبب هذا الكتاب. اغتصبوا المسيحيين وأرضهم، أخذوا أملاك المسيحيين، قتلوا المسيحيين، قتلوا الملحدين، وكل يوم ایزدی کے جن کو عموماً یزیدی بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل لفظ ہے ایزدی. تو اس کا یہ بغض اس وجہ سے ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے علاقے میں عبادت گاہوں کو ڈائنامائٹ سے اڑتے ہوئے دیکھا، اپنی لڑکیوں کی عزتوں کو لوٹتے ہوئے دیکھا، اپنے افراد پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا. پھر ہم عرض کریں کہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ آغا سیستانی نے اور شیعوں نے تمہارے ساتھ کیا. آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ اس وقت پارا چنار کا محاصرہ ہوا ہے، اور عوام اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مذمت کریں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ انڈیا کے ہندوؤں میں اتنی غیرت ہے کہ اگر RSS والے کسی ایک علاقے میں مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں تو وہاں کی اکثریت مسلمانوں کا ساتھ دیتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک میں جب نان مسلم پر کچھ ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے محبت کرنے والوں پر کچھ ہوتا ہے، تو ایک بڑی تعداد اہل سنت کی خاموش رہتی ہے. اس خاموشی کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ جدید دور میں سب ہی مذہب اہل سنت کو برا کہیں گے. اور وجہ یہ ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف جگہ ہمیشہ علماء اہل سنت نے اور اہل سنت بادشاہوں نے پبلک پر ظلم کیا، اور ایک پوری طویل فہرست ہے کہ کہاں کہاں کب کب علماء اہل سنت اور اہل سنت نے بے قصور لوگوں کو قتل کیا
اور بڑے بڑے جینوسائڈ ایسے ہیں کہ جن کا دار و مدار اہل سنت علماء اور ان کے فتووں پر ہے. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام ادیان کے ماننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ علمی گفتگو کریں اور کسی کے بھی دین کا اس طرح سے مذاق نہ بنائیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.